ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی شان والی ذات کے بعد میں اگر کوئی بزرگ ہستی ہو سکتی ہے ساری کائنات میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے۔ دوسرا مصرع جو مجھے یاد آتا ہے علامہ اقبال کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اوصاف حمیدہ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی چیدہ چیدہ صفت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کے اندر جمع کر دیا۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیداداری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں حضرت یوسف کا حسن بھی تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے معجزات بھی تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان اکرام اور عزیز بہنوں اور ماؤں اور بچیوں، ربیع الاول کے مہینے میں جمعہ کا خطاب اور اس کا موضوع، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے سیرت سے ہٹ کر کوئی اور ٹاپک پر اور کسی اور مضمون پر جمعہ کا خطبہ دیا جا سکتا ہے اس مہینے میں، جس مہینے کی مناسبت اور جس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کے ساتھ میں؟ اس سے پیشتر کے دو خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ میری آج کوشش ہوگی کہ کچھ اور زاویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے لائی جائے۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسے اوصاف حمیدہ اور ایسے کمالات کی حامل ہے کہ کوئی بولنے والا، کوئی لکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ میں اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ لوگ اب تک اللہ کے رسول کی حیات طیبہ پہ لکھتے آ رہے ہیں، لیکن لکھنے والوں کی تشفی نہیں ہوتی۔ لوگ بولتے آ رہے ہیں، لیکن بولنے والوں اور سننے والوں کی تشفی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے بعد دنیا میں ایک مضمون جس کے اوپر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، قرآن مجید کے بعد اگر کسی ایک مضمون، کسی ایک ٹاپک پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اور ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، میرے خیال سے اس مصرعے کے اندر اس نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے ہستی کو بیان کرنے کے لیے اس سے مختصر اور اس سے جامع کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور وہ مصرعہ کیا ہے؟
بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالی کی شان والی ذات کے بعد میں اگر کوئی بزرگ ہستی ہو سکتی ہے ساری کائنات میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو سکتی ہے. بہت پیارا مصرع ہے. اور دوسرا مصرع جو مجھے یاد آتا ہے علامہ اقبال کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اوصاف حمیدہ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی چیدہ چیدہ صفت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی کے اندر جمع کر دیا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیداداری، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں حضرت یوسف کا حسن بھی تھا، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے معجزات بھی تھے. لیکن کچھ اور پہلو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور اس میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے آخری رسول محمد عربی ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت کا جو مقام چنا، آپ کی پیدائش کا جو مقام چنا مکہ مکرمہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جگہ مکہ مکرمہ ہمارے کرۂ ارضی کا سینٹر ہے، مرکز ہے. فرخ کمال الدین اور ڈاکٹر حسنین کا یہ ریسرچ ہے 10 سال کا، اور مختلف جغرافیائی اور سائنسی شواہدات اور ایویڈنس کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کرۂ ارضی کے طول البرد اور عرض البلد، جس کو ہم لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کہتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں جس میں آبادی ہے انسانوں کی، جو ہیبیٹیٹ ہے، اگر ان کا مرکز نکالا جائے تو وہ عین مکہ کا مقام ہے، یہ مکہ کا محل وقوع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو، یہ نبوت کا سلسلے کی جو سنہری کڑی چلی آ رہی ہے، اس کا اختتام اپنے آخری نبی سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، ان کو اس جگہ میں پیدا کیا جو ساری آبادی کا سینٹر تھا، تاکہ وہاں سے دعوت کو پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور صحابہ کو آسانی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اور نہ صرف یہ، آپ دوسری بات بھی دیکھیے کہ اس وقت مکہ کے ارد گرد بین الاقوامی جتنے بڑے بڑے مذاہب اور جتنی بڑی بڑی تہذیبیں اس وقت موجود تھی، وہ مکہ کے ارد گرد تھی. ایک طرف آتش پرست پرشیا تھا، آگ کو پوجنے والا، دوسری طرف صلیب کو پوجنے والے نصارہ روما تھا، مدینے کے اندر یہود تھے، اور خود مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے کفار اور مشرکین تھے. تو ان چاروں انٹرنیشنل اور بین الاقوامی مذاہب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ فرمایا. یہ سب حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سب فضائل ہیں ہمارے نبی کے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی. اور یہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے نبی کو بھیجنے سے پہلے دنیا کے تمام آسمانی صحائف میں، الہامی کتابوں میں اس بات کی پیشن گوئی کی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے مکہ کے اندر، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے مقدس صحیفے ہوں.
اللہ تعالیٰ نے اس مقدس نبی کو بھیجنے سے پہلے لوگوں کو الرٹ کیا کہ میں اپنا آخری نبی، اپنا سب سے محبوب نبی، اپنا سب سے چہیتا نبی، جس کے اوپر میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میں ہی بھیجنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانی تورات میں وہ آپ پڑھ لیجئے کہ میں تیرا خدا، میں کیا کہتا ہوں، میں تیرے بھائیوں میں سے اس نبی کو مبعوث کروں گا جو میرا کلام اپنے منہ سے میرا نام لے کر تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ اور جب میرے بھائیوں میں سے کہا، مطلب بنی اسرائیل کے بھائی کون تھے؟ بنی اسماعیل۔ یہ ایک کھلی پیشن گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بارے میں۔ نصارہ نے بہت کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو بائبل کے اندر موجود ہے، جو پیراکلیٹ کے نام سے موجود ہے، اور پیراکلیٹ کا اگر آپ ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایسی ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد بیان کیا جائے، محمود، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا۔ اور ہمارے ہندوستانی بھائی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھوشیہ پران کے اندر ایک پورا مضمون ہے، ایک پورا شلوک ہے جس کے اندر کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا، کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا۔ اور کلکی اوتار کا جو ڈسکرپشن دیا گیا ہے، خدا کی قسم، کہ وہ ریگستان میں پیدا ہوگا، وہ اونٹ کی سواری کرے گا، اس کے اتنی بیویاں ہوگی، اس کے اتنے صحابہ ہوں گے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ تمام ڈسکرپشن جو کلکی اوتار کا بھوشیہ پران کے اندر دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف کسی ایک ہستی، کسی ایک شخص کے اوپر صادق آتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے اور ساری دنیا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صادق آتا ہے۔ ہم کو اپنے غیر مسلموں کے سامنے اس کلکی اوتار، وہ منتظر ہیں، آج بھی غیر مسلم اس کلکی اوتار کے منتظر ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کلکی اوتار کا اس کی بعثت ہو چکی ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ تو یہ واحد نبی ہے جن کے بارے میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بھیجنے سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا تھا، بتایا تھا کہ میں اس نبی کو بھیجنے والا ہوں۔ دوسری بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر تو آپ کی وفات معجزات سے بھری پڑی ہے، معجزات سے بھری پڑی، ایک کے بعد ایک معجزہ۔ تمام انبیاء کے معجزات ختم ہو گئے، نہ آج موسیٰ کا عصا باقی ہے، نہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم عیسیٰ باقی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، سب معجزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، قرآن مجید، یہ معجزہ آخر تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں رہا۔ لیکن آئیے ہم کچھ دوسرے معجزات کے بارے میں، ایسے کرشموں کے بارے میں ہم جانیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہوئے۔ عربوں میں ایک رواج تھا کہ اپنے بچوں کو، اور خاص طور پر یتیم بچوں کو، وہ پرورش کے لیے ابتدائی سالوں میں دائیوں کے حوالے کرتے تھے، ننیس کے حوالے کرتے تھے، جو ان کو دودھ پلاتی تھی۔ میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ واقعہ سنتا ہوں تو روے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا قسمت والی وہ عورت تھی، وہ اس مقام پر بہت دیری سے پہنچی، تاخیر سے پہنچی، جہاں سے بچوں کو لیا جاتا تھا گود،
کیونکہ اس کی سواری جو تھی وہ بہت نحیف، لاغر، دبلی پتلی، بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی. اور جب وہ پہنچی اپنے شوہر کے ساتھ میں تو تمام یتیم بچے اور دوسرے بچے دوسری دائیاں لے کر چلی گئی تھی، اور ایک در یتیم وہاں باقی تھا، ایک در یتیم وہاں باقی تھا. یہ حضرت حلیمہ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. محمد عربی ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ جیسے ہی میں نے اس خوبصورت بچے کو اپنے گود میں لیا ہے، میری زندگی بدل گئی. میری سواری جو سب سے زیادہ پیچھے چلنے والی تھی وہ اتنی تیزی سے چلنے لگی کہ اس نے تمام قافلے کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا. میرے سینوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، میرے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ بھر دیا کہ میں محمد عربی کے ساتھ میں دوسرے بچوں کو دودھ پلانے لگ گئی. میرے بکریاں دودھ نہیں دیتے تھے، میرے بکریوں کے تھنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا دودھ بھر دیا کہ ہمارے پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ کی رضائی بہن، کہ میں جب بھی دیکھتی تھی محمد عربی کے ساتھ میں، جب ہم بکریاں چرانے دونوں ساتھ میں جاتے تھے، تو میں دیکھتی تھی کہ ایک ابر کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا محمد عربی کے اوپر سایہ فگن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دھوپ سے بچاتے تھے. اور میں یہ بھی دیکھتی تھی کہ یہ پورا ریوڑ بکریوں کا اور بھیڑوں کا محمد عربی کو چھوڑ کر کہیں بھی منتشر نہیں ہوتا تھا، وہیں جمع رہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس میں رہتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی فضیلت عطا کی، یہ کسی پیغمبر کے بارے میں ہم کو سننے میں نہیں آتا کہ عین بچپن میں شق کے صدر کا واقعہ پیش آیا. شق کے صدر کا واقعہ پیش آیا جب آپ بہت چھوٹے تھے. اس میں بہت سارے روایتیں ہیں، لیکن یہ روایت مستند ہے کہ حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل نے آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا اور آپ کے دل کو صاف کر کے تمام کثافتیں نکال کر آپ کے دل کو واپس ڈال دیا گیا. یہ شق صدر کا واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے حصے میں یہ فضیلت آئی. اور کتنے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں. شق القمر کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، ابو جہل کا وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، جب ابو جہل کے اوپر دعوت تمام کر دیا آپ نے، آخر میں ابو جہل نے کہا اے محمد میرے مٹھی میں کیا ہے، اگر تو یہ مجھے بتائے تو میں ایمان لے آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو جہل تو کیا ایمان لائے گا؟ اے ابو جہل تیرے مٹھی میں جو کنکر ہے وہ کلمہ شہادت پڑھیں گے، اور ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکر تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے پڑھنے لگ گئے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کی زندگی ایسے بہت سارے معجزات سے بھری ہوئی ہے. آج کی اس محفل اس کے لیے ایک خاص جو ہے ہم کو ایک پروگرام کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو پورے معجزات کی ایک لمبی لسٹ ہے ہم ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ میں سامنے پیش کریں. دوسری خاص بات جو بہت بڑی خاص بات ہے اور جو بڑی فضیلت والی بات، آپ دیگر انبیاء اکرام کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت اسماعیل ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ان تمام انبیاء کی سیرتیں اور زندگیوں کے بارے میں ان کے احوال ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں، سوائے اللہ یہ کہ ان کے احوال قرآن مجید میں درج کیے گئے.
حضرت ابراہیم لیجئے، حضرت آدم لیجئے، حضرت نوح لیجئے، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، جو واقعات قرآن میں موجود ہیں، زندگی کے حالات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائے، وہی حالات ہم کو پیغمبروں کے معلوم ہیں. لیکن ایک واحد ہستی پورے تاریخ کی ایک واحد ہستی جس کے زندگی کا ایک ایک پل، جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، جس کے چہرے کے خد و خال، جس کے ابرو کے اشارے سب قلم بند کر لیے گئے، سب محفوظ کر لیے گئے. آپ کے جانثار صحابہ نے اپنی جانیں لگا دی آپ کے ایک ایک قول کو حاصل کرنے کے لیے، میلوں گنتی سفر کیا، اور اس فن کو مضبوط کرنے کے لیے. دیکھیے دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو یہ سند لا کر دے سکتی ہے اور یہ آتھینٹسٹی لا کر دے سکتی ہے کہ یہ بات جو میں بتا رہا ہوں اس کا ایویڈنس یہ ہے، اس کی شہادت یہ ہے. صرف میرے پیارے نبی کی زندگی ایسی ہے جس کے بارے میں آج ہم کھڑے ہو کر سینہ ٹھوک کر سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی نے یہ بات اس وقت کہی، اس کو اس نے سنا، اس سے اس نے سنا، اس سے اس نے سنا، اور اس سے جو ہے وہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور دوسرے تمام احادیث کی کتابوں میں یہ نقل کر دی گئی. فن رجال، اسماء الرجال مسلمانوں کی ایک بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا علم ہے، جو مسلمانوں نے صرف اپنے پیاری نبی کی حالات زندگی کو قلم بند کرنے کے لیے ایجاد کیا. ایسا کسی دوسرے نبی کے ساتھ میں نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فضیلت، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام، سیرت کے حفاظت کا انتظام کیوں کیا؟ آپ نے کبھی سوچا اس کے اوپر؟ کوئی سوچا آپ نے؟ اس لیے کیا کہ آپ کی زندگی قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر تھی، شرح تھی، ایکسپلینیشن تھا. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کے کسی آیت کی معنی کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات پر کمپلیٹ کرو، مکمل کرو، تو اللہ کے رسول روزہ کب کھولتے تھے؟ تو اس کے لیے قرآن کی حفاظت کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی آخر کی سیرت کو بھی کیا کر دیتا؟ محفوظ کر دیتا. اور آج جس طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اویلیبل ہے، ایسی کسی کی نہیں ہے. دوسری بات، اس سیرت کو کیوں محفوظ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا کہ آپ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے میرے اس نبی کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. اگر آپ باپ ہیں تو محمد کو دیکھ لیجئے، اگر آپ بیٹے ہیں تو محمد کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اگر آپ شوہر ہیں تو محمد کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اگر آپ بھائی ہیں تو محمد کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اگر آپ عادل ہیں، حاکم ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اگر آپ دوست ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یا ایک شوہر کو اپنے بیوی کے ساتھ میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بتائیے مجھے. آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہی نہیں ہوئی. تو آپ کا جو وہ پہلو ہے زندگی کا، وہ پہلو، وہ آسپیکٹ ہسبینڈ کا، جو کہ ایک شوہر کو اپنے بیوی کے ساتھ میں کیسا رہنا چاہیے، یہ ہم حضرت عیسیٰ کی زندگی سے سیکھ ہی نہیں سکتے.
تو یہ اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، اور پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ کیا، ایک بیوی کے ساتھ میں نہیں 11 بیویوں کے ساتھ میں کیسے آپ نے توازن اور کیسے اپنے بیلنس کے ساتھ میں اپنے کام کرتے ہوئے جو ہے اب دونوں کام کیے، اپنی خاندانی نظام کو بھی برقرار رکھا اور دعوت کے کام میں اپنے آپ کو کھپا دیا۔ تیسری اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیکھیں کسی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا جتنا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ جس نے اپنے صحابہ سے اس بات کی گواہی لی حج کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر، اور تمام صحابہ نے اس وقت تقریباً 1,20,000 سے زیادہ صحابہ حج کے موقع پر موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا میں نے دعوت کا حق ادا کیا، کیا میں نے دعوت پہنچا دی تم لوگوں تک؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول تم نے دعوت کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت نہیں دی، یہ بہت اہم ہے، جو شریعت آپ کے اوپر اتاری گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کو پوری طریقے سے نافذ کیا، ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اقامت دین کا کام کیا، اس دین کو قائم کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو اس وقت ایک پوری اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اور اسلامی معاشرہ اس وقت کام کر رہا تھا، تمام اسلامی احکام کے ساتھ میں، تمام اسلامی احکام کے ساتھ۔ یہ فضیلت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کو حاصل ہوئی۔ عزیزان گرامی، کسی کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ایک بار جب فطرت وحی کے بعد میں، اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی براق پر بٹھا کر معراج کو لے کے گئے۔ مسجد اقصی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، امام الانبیاء کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ میں رحمت بھیجتا ہوں اپنے نبی پہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں میرے نبی پر۔ فرشتے کتنے فرشتے ہوں گے اس کا آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ عرش کے اوپر جو خانہ کعبہ ہے اس کے گرد روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دن طواف کرتے ہیں زندگی بھر ان کا ڈبل نمبر نہیں آتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے، اور کتنے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجتے ہوں گے۔ ہمارے نبی آپ کے اور میرے درود کے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول جن کو رحمت بنا کر ہمارے لیے بھیجا گیا، جن کے احسانات کو ہم کبھی چکا نہیں سکتے، جن کے احسانات کا ہم تصور نہیں کر سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تصور اور سمجھ، اپریسیشن صرف جب ہم جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت میں ڈالے جائیں گے تب جا کر ہم کو ہوگا کہ ہمارے نبی نے ہم پر کیا احسان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب کی۔ جب حشر بپا ہوگا لوگ پریشان ہوگے، بہت لمبے وقت تک حساب کتاب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا،
تمام امتی پریشان ہو گئے، ہر امت جو ہے اپنے اپنے نبی کے پاس میں جائے گا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن حساب لو۔ کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پائے کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اسماء حسنی بتائیں گے جو آج تک دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان اسماء حسنی کے طفیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ تو حساب کتاب لیں، لوگ پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ۔ کیسے مستجاب الدعوات تھے اللہ کے رسول، ہاتھ اٹھاتے تھے تو بارش شروع ہو جاتی تھی، ہاتھ اٹھاتے تھے تو بارش بند ہو جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، آخری بات جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل آپ کے پاس میں اکیلے نہیں آئے۔ آپ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر آئے، اور اللہ کے رسول سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرائیل آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب حضرت اسرائیل حضرت جبرائیل امین کے ساتھ میں آئے تو حضرت جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے رسول سنیے آپ اس بات کو، اے اللہ کے رسول تمہارا رب تم کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ تم چاہو تو اور زندہ رہو، اور اگر تم چاہو تو اپنے رفیق اعلیٰ سے مل جاؤ۔ یہ اختیار دیا گیا تھا۔ صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہی مشہور الفاظ ہے اللہم الرفیق الاعلی، کہ میں اپنے رفیق سے ملنا چاہوں گا، میں اپنے اعلیٰ دوست سے ملنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کی روح جو ہے قبض کی گئی ہے، اور پھر آپ کا جو جنت میں مقام ہے، جو دعا پڑھتے ہیں ہم ہر اذان کے بعد میں، جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے اسے وعدہ کیا ہے۔ تو جنت کا سب سے سپر موسٹ مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور آخری نبی کو کے لیے مختص کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے کہ وہ مقام جو ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، لیکن صرف جذباتی انداز میں اپنے نبی سے محبت کو جتانا اور نعرے بازی کرنا اور نعرے بازی میں گھناؤنی گالیاں دینا اپنے دوسرے فریق پر، اپنے دوسرے مسلکی بھائیوں پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی بھی نہیں رہی۔ یہ پیار کے اور محبت کے تقاضے نہیں ہیں۔ آپ نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے جو میلاد النبی کے جلسے میں آئے ہیں اور کس قسم کی گالیاں دی گئی ہے مختلف مسالک کو۔ اللہ کے رسول تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں کے سامنے جس عورت نے حضرت حمزہ کا سینہ چیر کر کلیجہ نکالا اور منہ سے چبایا، ہندا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور صرف اس سے ایک درخواست کی ہے، ہندا تو میرے سامنے آیا مت کر، کیونکہ جب تو سامنے آتی ہے تو مجھے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سیرت ہے، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کی چیز ہے، یہ برتنے کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس لیے محفوظ رکھا گیا ہے کہ ہم اسے کچھ سیکھیں۔
الف سے زیڈ تک نہیں تو ایٹ لیسٹ سیرت کے کچھ اسباق، کچھ پنے، کچھ اوراق جو ہے ہمارے زندگی کے اوراق بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔